لیکن آج کی اس خوشی کا موقع، روزہ اہم ترین عبادت، اہم ترین عبادت سال میں۔ رمضان کے روزے تو واجب، اس کے بعد اہم ترین روزہ 17 ربیع الاول کا، کہا جو ایک دن روزہ رکھے گا یہ کل والا پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ ایک دن کا روزہ پورے سال۔ البتہ مسائل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ جس پر کوئی قضا روزہ باقی وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ کل کا روزہ رکھے گا لیکن قضا کی نیت سے، وہ قضا بھی اس کی ہو جائے گی، سنت کا ثواب بھی ملے گا، لیکن نیت قضا کی کرنا۔ اور یہ والا روزہ پھر اگر رکھیں گے تو اس کو مکمل کیجیے۔ سنت روزے میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی مومن آپ کو آفر کرے کھانے پینے کی تو آپ روزہ توڑ دیں، زیادہ ثواب ہے۔ لیکن اگر قضا روزہ ظہر تک توڑا جا سکتا ہے لیکن ثواب نہیں، اور ظہر کے بعد تو کمپلیٹ کرنا واجب ہے۔ تو لیڈیز کو یوزولی نجاست طہارت کے مسئلے کی وجہ سے قضا روزوں کا ایک بوجھ ہوتا ہے، تو وہ قضا کی نیت سے ڈبل ثواب لے لیں۔ نمبر 2، 2 رکعت نماز، جو بیٹر ٹائم تو ہے سورج نکلنے کے آدھے گھنٹے کے بعد، لیکن بہرحال دن میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد 10 ٹائمز انا انزلنا کا سورہ اور 10 ٹائمز قل هو اللہ، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری۔ بعض کتابوں میں اس نماز کے بعد کی ایک دعا، لیکن وہ دعا چھوڑ دیں، ابھی میں آ رہا ہوں اس کی وجہ پر۔ تیسری چیز جو کل بہت زیادہ ریکمینڈ ہے وہ ہے 2 زیارتیں، ایک رسول خدا کی، ان کی ولادت، اور ایک امام علی کی۔ کہ ذکر رسول مکمل نہیں ہو سکتا ہے علی کے ذکر کے بغیر، 2 زیارتیں۔ اور بیٹر تو یہ ہے کہ چھٹے امام کی زیارت بھی اس میں آپ بڑھا دیں، لیکن وہ تو ہم آج کی محفل کے بعد بھی پڑھا دیں گے۔ تو تیسری چیز ہے زیارت، روزہ، نماز، زیارت، اور چوتھی چیز ہے غسل۔ بٹ یہ غسل جو ہے یہ اتنا اسٹرانگ حدیث سے ثابت نہیں، اس کی حدیث بہت ویک ہے، اور جس غسل کی حدیث ویک ہو اسے آپ قربتاً اللہ کی نیت سے نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں غسل کرتا ہوں 17 ربیع الاول کا قربتاً اللہ، کہنا پڑے گا رجائے مطلوبیت۔ دیکھیں یہ 2 الگ الگ ٹرم ہیں، میں غسل کرتا ہوں قربتاً اللہ یہ الگ ہے، میں غسل کرتا ہوں رجائے مطلوبیت الگ۔ آپ دونوں کو جمع کر دیں، میں غسل کرتا ہوں 17 کا رجائے مطلوبیت قربتاً اللہ، یہ ایک جوک ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ ایک عام آدمی کے پاس جو کنسپٹ ہے قربتاً اللہ کا، تو اس اعتبار سے شاید یہ چل بھی جائے۔ اب میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں، ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا، اور وہ میرا سوال یہ ہے، قربتاً اللہ کے کیا معنی؟ اب آپ کہیں گے کہ اللہ سے قریب ہونا، نہیں، یہ اس کے ڈکشنری والے معنی۔ اگر میں کمپیوٹر کے کسی آدمی سے پوچھوں ماؤس کے کیا معنی، اور وہ کہے چوہا، تو وہ صحیح بھی ہے وہ غلط بھی ہے۔ جب کمپیوٹر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ماؤس چوہے کو نہیں کہتے۔ تو اسی طرح سے جب دینی مسائل میں بات ہو تو قربتاً کے معنی یہ نہیں اللہ کے قریب ہونا، قربتاً کے معنی ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے یہ کام میں کر رہا ہوں، اور اللہ کا حکم یا آیت سے ثابت ہے یا اسٹرانگ حدیث، کمزور حدیث، ضعیف حدیث، مرسل حدیث اس سے ثابت نہیں۔ تو 17 ربیع الاول کے غسل کی حدیث بہت ہی کمزور ہے، چنانچہ آپ اس میں آپ کیا قربتاً نہیں کہیں گے۔ قربتاً کا ٹرانسلیشن ہوا میں غسل کرتا ہوں 17 ربیع الاول کا حکم خدا سے، تو خدا کا حکم تو ابھی ثابت ہی نہیں۔ پھر آپ کیا کہیں گے؟ رجائے مطلوبیت۔ رجائے مطلوبیت کا مطلب کیا؟ ایک اچھا کام، کوئی برا کام تو نہیں کر رہا ہوں نا، اچھا کام کر رہا ہوں، شاید اللہ قبول کر لے۔
یہ نیت آپ کو کرنا، اور اس نیت سے جو اصل فائدہ ہے وہ آغا سیستانی اور آغا خوئی کے مقلدوں کو، وہ یہ ہے کہ جس غسل میں قربتاً اللہ اجازت دی ہے اسلام نے، اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں، اور جس میں رجائے مطلوبیت کا حکم دیا ہے اس غسل کے بعد وضو کرنا پڑے گا۔ جمعہ کا غسل قربتاً اللہ، وضو کی ضرورت نہیں۔ عید و بقرعید کا غسل قربتاً اللہ، اس میں وضو کی ضرورت نہیں، کر لے تو اچھا۔ لیکن توبہ کا غسل ویک حدیث ہے۔ 17 ربیع الاول کا غسل ویک حدیث، کریں، اچھی چیز ہے غسل، نہانا دھونا، صاف ستھرا ہونا، لیکن چونکہ حکم خدا ثابت نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کو الگ سے وضو کرنا۔ تو یہ 4 چیزیں جو کل کے اعمال میں شامل ہیں، میں یہ چیزیں بیان نہیں کرتا اگر حجت الاسلام شیخ ادریس اصل موضوع پر کہ یہ ساری عبادتیں اسلام نے کیوں رکھی، اس لیے کہ کل عید ہے، عید، اسے عید کی طرح سیلیبریٹ کریں، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، اچھے کھانے پکانا۔ روزہ ہے لیکن افطار تو کریں گے نا، بچوں کو گفٹ دینا، صاحبان ایمان کو گفٹ دینا، بہت ساری اس کے اندر چیزیں ہیں جو ہم عید کے موقع پہ کرتے ہیں۔ ایک ایسا لگے کہ آپ کے گھر کے ماحول سے کہ یہاں عید منائی جا رہی ہے، ایٹ لیسٹ یہ لگے کہ یہاں کوئی خوشی ہے۔ یہ 4 تو اللہ کی عبادتیں ہیں، روزہ، نماز، زیارت اور غسل، اور پھر وہ ماحول بنائیے۔ لیکن کیوں ہے یہ سب؟ اس لیے کہ آج وہ اس دنیا میں آیا جس کے لیے پروردگار عالم نے یہ ساری کائنات خلق کی۔